وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس اور ماں اور بہنوں، اللہ نے یہ دنیا میں حالات خوشگوار بھی بنائے ہیں اور اس کے فیصلوں سے اس دنیا میں حالات ناگوار بھی آتے ہیں۔ خوشگوار حالات بھی زندگی میں ہیں اور ناگوار حالات بھی زندگی کا حصہ ہے۔ تو زندگی کی مشکلات اور زندگی کی پریشانیاں اور زندگی کی آزمائشیں اور زندگی کی تکالیف، ان کی صحیح تدبیر اعمال کی اصلاح۔ زندگی کی مشکلات، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی تکالیف، ان کی صحیح تدبیر اعمال کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ آج مسلمان دین نہیں سیکھتا، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، دین نہیں سیکھتا کسی صحبت میں جا کر۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتا ہے، کوئی وظیفہ لے لیتا ہے، اور کچھ زیادہ ہی بزرگ ہو جائے تو کہتے ہیں میاں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کسی کی نظر لگ گئی ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر دوڑ لگاتا ہے، اپنے اعمال پہ نظر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنے آپ کو تو ویسے ہی بزرگ سمجھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ اللہ کے کلام میں اللہ کے نبیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبیوں کا۔ جب ان کی زندگی میں کوئی ناخوشگوار حالات آتے تو فوراً کہتے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی معصوم ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی وہ دین سمجھتے تھے، وہ اللہ کی حکمت جانتے تھے، اللہ کے فیصلوں کا نظام جانتے تھے۔ الا ان اصابهم اللہ، جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت آتی تو کیا کہتے؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا۔ اللہ جو غلطی ہو گئی معاف فرما، غلطی ہو گئی معاف ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، تکالیف، مشکلات، پریشانیوں کی صحیح تدبیر اعمال کی اصلاح ہے۔ وظائف نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، مایوس ہونا نہیں ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔ کوئی آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرنا شروع کر دے، چند دنوں میں اس کی برکت دیکھے گا، چند دنوں میں، اور کیا برکت ہوگی، سبحان اللہ، کیا برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، برکت ہی ہوگی کہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ دل مطمئن ہو جائے گا۔ دو آدمی سوئی چبوئے نا، ایک اجنبی آدمی سوئی چبوئے اور ایک ڈاکٹر سوئی چبوئے،
تو بتائیے دل کی کیفیت دونوں میں مختلف ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ اجنبی آدمی سوئی چبوئی تو دل میں ایسا لگتا ہے چبھ گئی، الجھ جاتا ہے، لڑنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر سوئی چبوئے تو مطمئن ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دونوں طرف سے سوئی چبوئی گئی، ایک کی تکلیف دل میں محسوس ہوئی، دوسری نے سوئی چبوئی دل میں اطمینان، زبان پر شکریہ کے کلمات، حالانکہ دونوں نے سوئی چبوئی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اگر ہم مسائل میں پریشانیوں میں تکلیف میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اسے پہچان لیں گے، پھر وہاں سے کوئی سوئی چبھے گی دل مطمئن ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کریم سے اجنبی رہیں گے اور اللہ کی معرفت سے محروم رہیں گے اور پھر کانٹا چبھے گا، پھر دل میں بھی تکلیف ہوگی، پھر دل میں بھی تکلیف ہوگی۔ سوئی تو چبھے گی، دنیا میں زندگی گزرنی ہے، کانٹا تو لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، معرفت ہے اس کی حکمت پر، اس کی رحمت پر، اس کی شفقت پر، اس کی حکیمانہ نظام پر، تمہارا اس ذات سے تعلق ہے، پھر سوئی چبھے گی، سکون رہے گا۔ اور اگر اس ذات کو نہ پہچانا، اس کے قریب نہ ہوئے، پھر سوئی چبھے گی، بڑی تکلیف ہوگی۔ ایک تو سوئی چبھنے کی تکلیف، اور دوسری کوئی ہے ہی نہیں سہارا، کوئی ہے ہی نہیں سہارا، سر مارے گا، ادھر مارے گا، ادھر مارے گا۔ سوئی تو چبھتی ہے، دنیا جو ہے۔ تو دو آدمی سوئی چبوتے ہیں نا بھائی، ڈاکٹر بھی چبوتا ہے، اجنبی آدمی بھی چبوتا ہے۔ ایک آدمی کو سکون ملتا ہے، ایک آدمی سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ دونوں آدمیوں پر حالات آتے ہیں، نیک آدمی پر بھی آتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ دونوں پر حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس پہ جو حالات آتے ہیں اس سے وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اس کا اللہ سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا، پریشان بھی ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھاتا ہے، ملتا بھی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ کی بات ہے۔ میں غزہ کی ایک عورت کا کلمات سن رہا تھا، اللہ کی نبی کی حدیث تھی، جو حالات سے گزر رہا ہو تو اس کی بات بھی بڑی وزنی ہوتی ہے۔ کہنے لگی اللہ کا نظام ہے، اللہ کی نبی کی ارشاد ہے، عظم الجزاء مع عظم البلاء، اجر وہاں زیادہ ملتا ہے جہاں آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اجر وہاں زیادہ ملتا ہے جہاں آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ اب بتائیے، گھر ٹوٹ گیا، بچے شہید ہو گئے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، لیکن اللہ کو پہچانتی ہے کہ وہاں سے بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس پر آزمائش بڑی آتی ہے، تو بتائیے دل مطمئن ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ ہے دینداری بھائی، یہ ہے دینداری۔ اجر بڑا، اللہ کو جو پہچانتے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر نے سوئی چبوئی نا بھائی، کوئی حکمت ہوگی،
کوئی نوازنا چاہتا ہوگا، اس کے بعد بڑا انعام ملنا ہے. یہ ہے دین کی سمجھ، یہ ہے دین کی سمجھ. تو آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں، امتحان میں اعمال کی اصلاح کی طرف بڑھا. یہ سارے نقشے اس کے حق میں رحمت بن گئے. کوئی کر کے دیکھے، دل مطمئن ہوگا. آپ حیران ہوں گے، سوچیں گے کہ مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، پھر کیسے دل مطمئن ہوتا؟ پھر کیسے دل مطمئن ہوتا؟ گھڑی ہے، گلاس میں ڈالیں، اس کے اوپر بھی پانی ہے، اس کے نیچے بھی پانی ہے، دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے. آپ کہتے ہیں گھڑی کے اندر نہیں جاتا، واٹر پروف ہے. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. جس دل میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے فیصلوں پہ اعتماد اور یقین ہو، اللہ کے رحیم کریم حکیم ہونے پر ایمان ہو، جس دل میں یہ دولت ہو، اس کے دائیں بائیں تکالیف، مسائل، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کا دل غم پروف ہے، اس کا دل تکلیف پروف ہے. یہاں نہیں تکلیف ہوتی، یہاں نہیں غم ہوتا، یہاں اطمینان. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جن کے پاس دین کی زندگی ہوتی ہے، ایمان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا دل تو ٹھنڈا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، نہ صرف آج بلکہ کل بھی. کیا زبردست چیز ہے اللہ نے ہمیں دی ہے دین کی شکل میں. دین کی شکل میں اللہ نے کیا نعمت دے رکھی ہے، لیکن میرے عزیزو ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں. یہ دولت تو وہ ہے، گھر جنت بنتا ہے، زندگی جنت بنتی ہے. یہ دولت تو عجیب ہے. جینا بھی مزے کا ہوتا ہے، مرنا اس سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اور کل کی زندگی اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. کوئی قدر تو کرے اس دین کی. جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی اور اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھا. صحبت کے بغیر دین نہیں آتا، صحبت کے بغیر دین نہیں آتا. کاغذوں اور اوراق سے دین آتا تو اللہ میاں صرف قرآن اتار دیتے، کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عربی جانتے تھے، خود ہی پڑھ لیتے. پیارے نبی کی صحبت میں دین سیکھا تو کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں تو دین اسلام سے عزت ملی ہے، ہمیں تو دین اسلام سے کامیابی ملی ہے، ہم تو دین اسلام سے نجات پا گئے. ہمیں تو اللہ نے عزت جو دی ہے وہ دین اسلام سے دی ہے. اور آج کتنا نادان ہو گیا یہ مسلمان اپنی دینی دنیاوی ترقی میں اور دنیاوی کامیابی میں دین کو رکاوٹ سمجھتا. کہتا ہے اگر دین پہ چلیں گے ہم کیسے اچھی زندگی گزاریں گے؟ ہم تو دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو اس دور میں دین پہ چل کر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے دین ایک طرف کر دو. دین کا پرائیویٹ زندگی سے تعلق ہے، قومی زندگی سے دین کا کیا تعلق؟ کہاں دین سیکھنے والے کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں تو جو کچھ ملا ہے دین اسلام سے ملا ہے، اور ہم آج اس دولت کی ناقدری کر رہے. بچوں کو بچیوں سے دین سے دور رکھتے ہیں کہ ان کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنے. ایسے ماحول میں بھیجتے ہیں جہاں دین نہ ہو. اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس دولت کی ناقدری ہو رہی ہے. اللہ کے خزانوں کی یہ وہ دولت ہے جو ہر کسے ناقص کو ملتی بھی نہیں.
باپ مالدار ہو نا، اس کے مرتے ہی بیٹا مالدار ہو جاتا ہے، باپ جاگیردار ہو، اس کے مرتے ہی بیٹا جاگیردار ہو جاتا ہے، باپ دیندار ہو، ضروری نہیں کہ نالائق بیٹا بھی دیندار بن جائے، یہ نہیں ملتی، یہ ہر کسے ناقص کو نہیں ملتی بھائی، یہ تو رہتی بھی نہیں، یہ تو انہی کے پاس رہتی جو طلب رکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا تو مرے گا بھی اسلام پر، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وراثت میں اسلام مل گیا تو جینا مرنا اسلام پہ ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی نعمت نہیں ہے بھائی۔ اس دولت کو تو غذا، اس اسلام کے دین کے درخت کو تو غذا دینی پڑتی ہے، اس کی تو حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب یہ ہرا بھرا رہتا ہے، ورنہ تو سوکھ جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کہ آباء و اجداد نے بچپن میں مسلمانوں کے سے چند رسم و رواج کر دیے، مرتے وقت جنازہ پڑھ لیا تو مسلمان مرا، نہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ یہ کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ قدر بھی نہ ہو، خیال بھی نہ رکھے اور مسلمان رہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں کی وہ نایاب دولت ہے، چچا ہے، قریشی ہے، رشتہ دار ہے، نعمت اسلام کی قدر دل میں نہیں، کافر مرا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، قریشی ہیں، سردار ہیں، خوبصورت ہیں، دولت ہے، نعمت اسلام کی قدر کوئی نہیں، کافر مرا۔ بلال آئے، حبشہ سے آئے، غلامیت کا داغ لگا ہوا، بکتے بکاتے آئے، اس نعمت کی قدر دل میں پائی، سبحان اللہ۔ عمر فرمایا کرتے تھے بلال تو ہمارے سردار بن گئے، فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے ایسے سردار ہیں کہ انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، بلال سردار، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وآتق سیدنا، اور ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ قدر تھی، قدر تھی، نوازے گئے۔ تو یہ ایسی نہیں کہ مسلمان کے گھر میں رہا تو مسلمان ہی رہا، نہ درخت کو، پودے کو پانی نہ دیں، کھاد نہ ڈالیں، جڑیں سوکھ جایا کرتی ہیں، پھر اس پہ پھل نہیں آتا، پھر اس کے پتے ہرے بھرے نہیں رہتے، پھر اس کی ساخیں سوکھ جاتی ہیں، تنا سوکھ جاتا ہے، پھر وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے کہ یہ درخت انار کا تھا، امرود کا تھا، سیب کا تھا، کنو کا تھا، آم کا تھا، کھو بیٹھتا ہے۔ جب اسے آپ نے پانی نہیں دیا، کھاد نہیں دی، غذا نہیں دی، سوکھ گیا، پہچان کھو بیٹھا۔ اس کی یونیورسٹی میں مسلمان بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں لگتا اس میں مسلمان کون سا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھا۔ یہ فلائٹ میں، یہ اسٹیشن پہ، یہ ایئرپورٹ پہ، یہ جہاز میں سب سوار ہیں، اذان ہوئی، کہیں سے نہیں لگتا اس میں کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں، پہچان کھو بیٹھا۔ جب آپ اسے غذا نہیں دیں گے، جب آپ اسے پانی نہیں دیں گے تو کہاں رہے گی اس کے اندر پھل؟ کیسے آئے گا؟ پھل تو نہیں آتا۔ دینی زندگی کے تو بڑا میٹھا پھل ہے بھائی، بہت ہی میٹھا پھل ہے میرے عزیزو۔ بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو جب تم مغربی زندگی کا کلچر دو گے، مغربی تہذیب دو گے، مغربی رہن سہن سکھاؤ گے، مغربی ماحول میں تعلیم دو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مغربی کلچر کی روایات آئیں گی نا کہ ابا بوڑھے ہو گئے، بس پرانے ہو گئے، بہت بولتے ہیں۔ کچھ سمجھاؤ گے تو کہے گا ابا اب تو پرانے خیالات کے ہیں،
ذرا عمر بڑی ہو گئی، پیسہ پاس رکھا، مرتا کیوں نہیں؟ سانپ بن کے مال پہ بیٹھا ہے۔ جب مغربی کلچر دو گے تو پھر وہاں ماں باپ کی عظمت، قدر، احترام، میاں بیوی کے درمیان احترام اور محبت کے رشتے، یہ تو اسلام کا میٹھا پھل ہے بھائی۔ اس کا مغربی کلچر کے اندر کہاں گنجائش؟ اس تہذیب میں، اس تعلیم میں کہاں اس کا خانہ؟ پھر سر پیٹتے ہیں، اولاد نہیں سنتی۔ وہ انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے اور یہ انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا میٹھا پھل تھا کہ میاں بیوی میں احترام کا رشتہ، میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کا رشتہ، باپ بیٹے میں محبت اور شفقت اور عظمت کا رشتہ، یہ تو اسلام کا میٹھا پھل ہے۔ لیکن اسلام کا درخت ہی سوکھ چکا ہے، پھل کیسے آئے؟ پھر یہ احترام کا رشتہ گھروں میں کیسا؟ درخت کو پھل پانی بھی نہ دیں، غذا بھی نہ دیں، کھاد بھی نہ دیں تو سوکھے گا نا بھائی، پھر کہاں رہے گا پھل؟ پھر کہاں رہیں گے پتے؟ پھر کیسے رہیں گی سرسبز شاخیں؟ پہچان درخت کھو بیٹھے گا۔ مسلمان بھی اپنی پہچان اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی سچائی اور دیانت سے کھو بیٹھا ہے نا۔ اور صرف غذا بھی کافی نہیں، درخت کو آپ غذا دیں، پانی دیں، کھاد بھی دیں، لیکن اس کو جراثیم سے نہ بچائیں، تب بھی پھل نہیں آتا۔ پانی تو دیا، کھاد بھی دی، جراثیم سے نہیں بچایا، تب بھی خطرہ ہے پھل نہیں آئے گا، تب بھی خطرہ ہے پھل نہیں آئے گا۔ نماز تو پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ہاں تسبیحات بھی پڑھتا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی بھی ہے، غذا تو دیتا ہے اسلام کو، لیکن گناہوں کی جراثیم سے نہیں بچتا، گناہوں کی جراثیم سے نہیں بچتا، جو اندر ہی اندر اسلام کے درخت کو کھاتا چلا جاتا ہے، پھل نہیں آئے گا، بہار نہیں آئے گی اسلام کے درخت پہ، پھول نہیں کھلیں گے خوشبودار، میٹھا پھل نہیں کھا سکتے ہو پھر دینداری کا، پھر دینداری کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتے۔ غذا تو دی لیکن جراثیم سے نہیں بچایا، غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، حلال حرام کی تمیز بھی کوئی نہیں، شادیاں ایسی جیسے ہندو جیسی، کہنے میں مسلمان، اسلام کوئی نہیں خوشیوں میں، اس مسلمان کہلانے پہ اسراف، خوشیوں میں اسلام کوئی نہیں، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غذا تو کسی درجے اسلام کے درخت کو دے رہا، جراثیم سے نہیں بچ رہا، جو کیڑا لگا ہوا ہے نا، اللہ حفاظت فرمائے، سب کو بچائے۔ اگر آدمی کو کینسر ہو، خونی کینسر ہو، طاقت کی دوائیاں کھاتا رہے، بتائیے صحت بحال ہو جائے گی؟ طاقت کی دوائیاں کھاتا رہے، اندر خونی کینسر ہو، بتائیے وزن بڑھے گا؟ صحت بحال ہو جائے گی؟ گناہ کا تو کینسر لگا ہوا ہے اور طاقت کی دوائیاں کھا رہا ہے، یہ نفل بھی پڑھ رہا ہے، یہ تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی ذکر کر رہا ہے، ہاں یہ نفلی عمرے بھی کر رہا ہے، گناہ کا کینسر بھی لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، دین کے درخت میں بہار نہیں آئے گی، اس کا میٹھا پھل نصیب نہیں ہوگا۔ دین تو اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی، نصیب والوں کے پاس ہوتا ہے۔
دنیا کی نعمتوں میں اونچ نیچ ہو جائے، دین کی نعمت ہو خوش نصیب ہے، اور ساری دنیا کے خزانے قدموں میں ہو، دین کی نعمت نہ ہو، بد نصیب ہے، محروم ہے، محروم ہے۔ بڑی دولت ہے یہ، تو قدردانوں کے ہاں رہتی ہے، یہ انہی کے ہاں رہتی ہے بھائی جو اس کو غذا بھی دیتے ہیں، جراثیم سے بچاتے بھی ہیں، پھر میٹھا پھل آتا، پھر میٹھا پھل آتا۔ تو مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، ناگواریاں، کانٹے کا چبھنا یہ دنیا میں ہوگا، لیکن اگر اپنے اعمال کی طرف اصلاح کی فکر نصیب ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت بن جائیں۔ دیکھنے میں زحمت، حقیقت میں رحمت۔ اور ایک آدمی نعمتوں میں زندگی گزار رہا، اللہ سے دور ہے، قسم خدا کی، دیکھنے میں نعمت ہے، حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے۔ سمجھو دین کو، اگر اللہ سے دور ہو رہا ہے، دیکھنے میں نعمتیں، حقیقت میں زحمت، حقیقت میں زحمت۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، کسی کے پاس دنیا کی خوشحالی، ترقی دیکھنے، چاہے وہ اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، ہم کیا کہتے ہیں، بڑا خوش نصیب آدمی، کیا اس کی تو قسمت جاگ گئی ہے۔ ہماری دین کی سمجھ کا تو یہ حال ہے، ہماری دین کی سمجھ کا تو یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ایک سرمایہ دار آدمی، بڑا خوشحال، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے خزانوں کے صندوق تھے، اور ان بڑے بڑے صندوقوں کے لیے بڑی بڑی چابیاں تھیں، اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ کتنا خزانہ ہوگا۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن اپنی اس شان سے، دنیاوی شان سے نکلا، آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے، سونے کا تاج پہنا ہے، دائیں بائیں نوکر چاکر ہے، شاہانہ لباس ہے، سونے کا تاج ہے، ہٹو بٹوں کے بچوں کی صدائیں ہیں۔ فخرج علی قوم فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جن کو دین کی سمجھ نہیں تھی، جن کے ہاں دنیا ہی نصیب کی بات ہوتی ہے، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اسے بڑا راضی ہے۔ ایسی مخلوق نے جب اس سرمایہ دار کو دیکھا، کہنے لگے یا لیتنا مثل ما اوتی، ہائے کاش کہ ہمیں بھی یہ ملا ہوتا جو اسے ملا ہے، اور ساتھ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا ہی نصیب والا ہے، بڑا ہی نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، سبحان اللہ، جن کے پاس علم کا نور تھا، جن کے پاس ہدایت کا نور تھا، جن کے پاس علم کا نور تھا، جن کے پاس ہدایت کا نور تھا، جن پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تھا، اوت العلم، انہوں نے کہا ویلکم، تف ہے تم پہ، تمہاری عقل پہ، تمہاری سمجھ پہ، تمہاری فہم پہ، تف ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ نے اپنی پسند کی زندگی دے رکھی، جسے اللہ نے دین اور ایمان کی زندگی دے رکھی، یہ خوش نصیب ہے۔ تو میرے عزیزو، دین بڑی دولت، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خوش نصیبی۔ تو اگر تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کہیں تکلیف کا کانٹا چبھ رہا ہے، اس کی صحیح تدبیر اعمال کی اصلاح کرو گے، بہت جلد مطمئن ہو جاؤ، بہت جلد سکون مل جائے۔
اور ہم نے ایسی سادہ سی مثال دی کہ ڈاکٹر سوئی چبھائے اجنبی آدمی سوئی چبھائے. اگر تمہارا ہاں اللہ اجنبی ہے تو پھر تو تکلیف رہے گی، اور اگر اللہ کو پہچان گئے نیکیوں کے ذریعے تو پھر تو اس سوئی چبھنے کے بعد بھی تمہارا دل مطمئن رہے. تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، اللہ اس میں بھی تیرا کوئی رحمت کا فیصلہ ہوگا. اس میں بھی کوئی خیر ہو. ہمارے لوگ تو اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی ناشکری کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اس ملک میں رکھا کیا ہے، اس ملک میں ہے کیا، بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور کہاں غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں، سبحان اللہ. ہاں دنیا انہیں کہتی ہے ہمارے پاس آ جاؤ خوشحال ہو جاؤ گے، وہ کہتے نہیں، ہم نے تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری آزمائشیں اگر اللہ اپنے راستے میں ہمیں دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے قبول فرمایا. ان کی تو سوچ یہ ہے. ان کی سوچ تو یہ. ہمارے ہاں ناشکری ہے، اور ان کے ہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی زبان پہ ناشکری نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو رہا ہے. ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ اور بڑھ رہا. یہ ایمان ہے نا، یہ دینداری ہے. ایسی آزمائش 100% اللہ کی رحمت، اور ایسی تکلیف ایسی کہ اللہ کے نبی کا وہ ارشاد کہ آزمائش بڑی انعام بڑا، انعام بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سبحان اللہ، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر، پھر جن کی زندگی جتنی نبیوں کے قریب ہوگی ان پر بھی بڑی آزمائشیں. اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں خوشحالی ہوتی رہے، فراوانی ہوتی رہے، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. ذرا سی تکلیف اور ناگواری آ گئی، شکوے شکایت شروع. تو ہر ناگواری پہ اللہ کے قریب ہو جانا، اپنے اعمال پہ نظر رکھنا، اپنے اصلاح کی فکر کرنا، اپنے کوتاہیوں پہ نظر آنا، کوتاہیوں کا نظر آنا، یہ تکلیف رحمت ہے، یہ آزمائش رحمت ہے. ایسی تکلیف اور ناگواری آدمی کے دل کو پریشان نہیں کرتی، سکون دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں، اس کا تو نقصان ہے ہی نہیں، بشرطیہ کہ ایمان والا ہو، بشرطیہ کہ نفاق کی گندگی نہ ہو اندر، بشرطیہ کہ نفاق کی گندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اللہ کی حکمت پر، رحمت پر، شفقت پر، اس کے فیصلوں پہ یقین ہو نا، ایمان ہو. ایمان عجب لامر المومن، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا تو نقصان ہے ہی نہیں، اس کا کوئی گھاٹا نہیں. اذا اصابہ سرا شکر فکان خیر له. کوئی نعمت مل گئی اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر گزار ہے، اس نعمت میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اور قریب جا رہا ہے. فکان خیر له، یہ نعمت بھی اس کے لیے نیکی. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاء، اور کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ناگواری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فَصَبَرَ، اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تب بھی نیکی ہے. سبحان، اس کی کوئی گھاٹا نہیں، اس کا کوئی گھاٹا نہیں. تو میرے عزیزو، زندگی دین سے آسان ہوتی ہے، زندگی دین سے آسان ہوتی ہے. ہمیں غلط سبق پڑھایا گیا، ہمیں سبق یہ پڑھایا گیا
کہ وسائل زیادہ کر لو زندگی آسان ہو جائے گی. ہمیں یہ پڑھایا گیا, ہمیں یہ سکھایا گیا, وسائل بڑھا لو زندگی آسان ہو جائے گی. اور حقیقت کیا ہے؟ جتنے وسائل بڑھاؤ گے اتنے مسائل بڑھاؤ گے. پہلے وسائل نہیں تھے تو مسائل بھی اتنے نہیں تھے. پہلے گھر والی بیچاری خود ہی آٹا بھی پیسا کرتی تھی, خود ہی کھانا بھی پکاتی تھی, خود ہی سبزی بھی کاٹا کرتی تھی, ہاتھوں سے کپڑے بھی دھویا کرتی تھی. اس کے پاس وقت پھر بھی ہوتا تھا. اب دو ماسیاں ہیں لیکن اس کی دماغ کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. وسائل بڑھ گئے تو مسائل بڑھ گئے. ہمیں دھوکہ دیا گیا, ہمیں غلط سبق پڑھایا گیا, ہماری ذہنیت خراب کی گئی کہ میاں وسائل بڑھو زندگی آسان ہو جائے گی. دین کیا کہتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں کیا سبق پڑھایا تھا؟ ہمارے نبی نے ہمیں سبق پڑھایا تھا دین اختیار کرو, سادگی اختیار کرو, زندگی آسان ہو جائے. ہمارا سبق تو یہ تھا, ہم بھول گئے اسے. ہمارے نبی نے ہمیں سبق دیا تھا دین اختیار کرو, سادگی اختیار کرو, زندگی آسان ہو جائے گی. ہمیں سبق پڑھایا گیا وسائل بڑھاؤ, وسائل بڑھاؤ, زندگی آسان ہو جائے گی. بڑھا لیے, پیدا ہونا مشکل ہو گیا, مرنا مشکل ہو گیا, جینا مشکل ہو گیا. پیدا ہونا بھی مشکل ہو گیا, جینا بھی مشکل ہو گیا, مرنا بھی مشکل ہو گیا. وسائل بہت زیادہ, ہر چیز مشکل ہو گئی. پہلے پیدا ہونا بھی آسان تھا, جینا بھی آسان تھا, مرنا بھی آسان تھا. 50 سال پیچھے سے چلے جائے نا, ہر چیز آسان تھی. پیدا ہونا بھی آسان تھا, جینا بھی آسان تھا, مرنا بھی آسان تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وسائل بڑھ گئے تو جینا آسان ہو جائے, پیدا ہونا بھی آسان ہو جائے, مرنا بھی آسان ہو جائے. بتائیے مشکلات بڑھ گئی. کتنا غلط سبق پڑھایا گیا. اگر آج ہم دین پہ آ جاتے تو دین کا سبق تھا دین پہ آ جاؤ, سادگی اختیار کر لو, زندگی آسان ہو جائے. اور آج بھی جن کی زندگیاں سادگی پہ چل رہی ہیں, قسم خدا کی, وہ آج بھی آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ آج بھی آسان زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے دینی اداروں میں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. تھوڑی سی تنخواہیں ہوتی ہیں, تھوڑے سے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہروں پہ ہر وقت خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. ان کے چہروں پہ ہر وقت خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. بچے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اطمینان بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. اور ادھر دیکھو میاں, لے کے تو بہت کچھ آتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, کچھ ہاتھ ہی نہیں رہتا. ایک صحابی حضور کے زمانے میں قضاء حاجت پہ گئے تو وہاں قضاء حاجت جنگل تھا, تو وہاں ایک چوہا بل سے اشرفی اس نے ایک نکالی, 2 نکالی, 3 17 اشرفیاں نکالی بل سے. یہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ, یہ بل سے چوہے نے اشرفیاں نکالی ہیں, میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ آپ نے فرمایا حلال ہے تمہارے لیے, اللہ نے تجھے رزق دیا ہے. تو اللہ والا ایک کہنے لگے ان کی زندگیاں اتنی اچھی تھیں, اللہ انہیں بلوں سے رزق دیا کرتا تھا, اور ہم اللہ سے آج اتنے دور ہو گئے کہ ہماری جتنی آمدنی آتی ہے بلوں میں چلی جاتی. بجلی کا بل, ٹیلی فون کا بل, پانی کا بل, اور پھر ڈاکٹروں کا بل ہی بل, ہاں, موبائل کا بل, بل ہی بل ہے. ساری چیزیں بلوں میں چلی جاتی. وسائل بڑھا لیے, مسائل بڑھا لیے. دین پہ ہوتے, سادگی پہ ہوتے, زندگی آسان ہوتی. دین آسان زندگی دیتا ہے,
دین مشکل زندگی نہیں دیتا، مشکل ہمارا معاشرہ زندگی دیتا ہے، سوسائٹی مشکل بناتی ہے۔ ہم اگر کسی سے کہتے ہیں میاں شادی کرو، ایک نکاح ایک ولیمہ، دین تو آسان کہتا ہے، لیکن نہیں، ایک ہی تو بیٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، گھر والی نہیں مانتی۔ اب مشکل کرنا آسان کرنا مشکل، اور پھر پسینہ بھی آتا ہے، ٹینشن بھی لیتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، خون پسینے کا لگایا ہوا پیسہ وہ بھی ضائع کرتا ہے، اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جن کی تعریف لینے کے لیے سب کچھ کیا، وہی باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا، فلاں چیز اچھی نہیں تھی۔ جن کی داد لینے کے لیے سب کچھ کیا، وہ بھی باتیں سنا گئے، اللہ بھی ناراض۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک نادان نواب تھا، پیسہ بہت تھا، شاہانہ دعوت کی، شاہانہ دعوت، اور سب کو نقدی بھی دی۔ اس زمانے میں 2000 بڑی بات ہوتی تھی، 2000 سب کو دیے۔ شوق ہوتا ہے نا، لوگ کتنی تعریف کرتے ہیں، تو راستے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، تو دو گزرے بات کرتے ہوئے کہنے لگے 2000 دیے، 3000 دے دیتا۔ تو بہت سارے خداؤں کو راضی کرنا مشکل ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا آسان۔ آج ہم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں نا، جن کی خوشی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں مشکل بنا دی۔ تو میرے عزیزو، وسائل زیادہ ہوں تو مسائل زیادہ ہیں۔ دین ہوگا، سادگی ہوگی، زندگی آسان ہوگی۔ اللہ نے دین کی شکل میں بڑی دولت دی، بڑی نعمت دی ہے، بڑی نعمت۔ اس کی قدر کریں۔ اپنے بچوں کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح دینداری، اپنی بچیوں کی زندگی میں پہلی ترجیح دینداری، اپنے گھروں میں سب سے پہلی ترجیح دینداری۔ اس کو ترجیح بناؤ۔ ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا ذوالبجادین، 2 چادروں والا صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ایمان لے آئے۔ حالات ان کے مشکل تھے، آپ نے فرمایا اظہار نہ کرنا اپنے دین کا، جب تک ہم نہ کہیں اظہار نہ کرنا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ زندہ تھی، چچا کے زیر تربیت تھے۔ چند دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اس نوجوان میں بڑی تبدیلی۔ خوشبو خالص ہونا تو پردوں میں چھپانے سے بھی چھپتی نہیں ہے، آتی خوشبو۔ دین خالص نصیب ہو جائے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، رات بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے بھائی۔ تو چچا کہنا کہ بھتیجے بہت بدلے سے لگ رہے ہو، جو مدینہ میں نیا شخص آئے وہاں سے تو نہیں کہا وہ کیا ہے۔ اب دین میں تو جھوٹ نہیں ہے نا بھائی، ہمارے نبی نے فرمایا دین والا تو جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ بھی پتا ہے کہ سچ کی قیمت کیا دینی پڑے گی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی۔ کہا ہاں چچا وہیں ہو سے ہو کے آیا۔ کہنا کہ بھتیجے یا تو اسے چھوڑنا ہوگا یا زندگی کے تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا، دونوں میں سے ایک کا اختیار ہے تمہارے پاس۔ مورخین نے لکھا اس نوجوان نے انتظار نہیں کیا، فوراً کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب دین نہیں چھوٹ سکتا۔ بھوکا رہ سکتا ہوں، قناعت اختیار کر سکتا ہوں، کم زندگی پہ وسائل پہ گزارا کر سکتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کا دین نہیں خطرے میں ڈال سکتا۔ یہ ہے مسلمانی۔ روکھا سوکھا کھا لوں گا، چھوٹا موٹا پہن لوں گا۔ مائیں کہا کرتی تھیں اپنے گھر والوں کو، بیویاں کہا کرتی تھیں اپنے شوہروں سے
کہ ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، موٹا چھوٹا پہن لیں گی، لیکن اپنے گھر میں حرام نہیں آنے دیں گی، ہم اپنے بچوں کا دین نہیں خطرے میں ڈالنے دیں گی۔ دین ترجیح تھی نا بھائی، دین ترجیح تھی۔ کہنے لگے ساری زندگی ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، دین نہیں چھوٹ سکتی۔ پھر چچا نے وہ کیا جو کہا، اور بے لباس کر کے اسے باہر دھکا دے دیا۔ ماں دوسری طرف سے آئی، اپنے اوڑھنی اس کو دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس نوجوان نے کندھے پہ ڈالا، 1 سے 70 ڈانکی۔ اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نوجوان حاضر ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ کے نبی دیکھ کر چہرے پہ ایسی مسکراہٹ آئی، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آپ نے اسے بڑی خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے اس کا استقبال کیا، حوصلہ دیا، تسلی دی، کہا اب ہم تمہارے چچا، تمہارے ابا، تمہارے بھائی، تمہارے سب کچھ ہم ہیں۔ زندگی ساتھ گزرنے لگی، نصیب جاگے ہیں، قسمت جاگی ہے، اللہ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئی، اللہ کے نبی نے گود میں لے لیا، اور اسی گود میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ آپ فرمانے لگے بھائی ہم اس کے قریبی ہیں، کفن ہم پہنائیں گے، غسل ہم دیں گے، قبر میں ہم اتاریں گے۔ قبر میں اتارنے لگے، ہاتھوں میں رکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کسی جانے والے پہ اتنا رش کبھی نہیں آیا جتنا اس نوجوان پہ آیا۔ آج تمنا تھی میری، کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج میں ہوتا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ اس کے بدلے میں کیا انعام دیتا ہے۔ دین کے لیے کچھ کرو تو صحیح بھائی، کچھ چھوڑو تو صحیح اللہ کی خاطر، پھر دیکھو دین تمہیں کیا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے دین کو عزت دی تھی، اسلام نے انہیں عزت دی تھی۔ آج میری زندگی میں اسلام کو عزت نہیں تو پھر اسلام مجھے کیسے عزت دے بھائی؟ دین بڑی دولت ہے، اس کو اپنی زندگی کی ترجیح بناؤ، اپنے بچوں کی زندگی کی ترجیح بناؤ، اور اسے غذا دو۔ دین کو درخت کو غذا دو، اللہ کی فرمانبرداری میں آگے بڑھو، اور اس کو جراثیم سے بچاؤ۔ اس اسلام کے درخت کو جراثیم سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اس کینسر سے دین اسلام کی روح نکل جاتی ہے، گناہوں کے کینسر سے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو گناہوں سے بچاؤ تو میرے عزیزو پھر دین کا میٹھا پھل ملے گا، پھر دین کا میٹھا پھل ملے گا، اور اس کو پھر اس سے لطف اندوز ہو، پھر اس کا مزہ ہے، پھر اس کا مزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح حقیقت نصیب فرمائے، پورے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنے گھروں میں 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے خوشی غمیوں میں اپنے نبی کے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، تربیت، زندگی کے فیصلے دین کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
اپنے فضل سے ہر قسم کے بے دینی سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو اولادوں کی ذمہ داریاں ہیں صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا اہل فلسطین کو ثابت قدمی نصیب فرما، غزہ کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم ایسی نصرت ایسی مدد کہ اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہوں، اہل ایمان کی تکلیف ختم ہو، اہل ایمان کے دلوں کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو۔ اے مولا ایسی مدد اور نصرت کے نقشے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کے زخم، ان کی تکلیفوں کو قبول فرما کر امت میں وحدت اسلامی پیدا فرما، ایمانی حمیت پیدا فرما، ایمانی غیرت کو بیدار فرما، اور اہل اسلام کو ہر قسم کے ظالم منافق حکمرانوں سے نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے، جہلاء سے، منافقین سے اور دین بیزار لوگوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کو صبر نصیب فرما، ان کو حوصلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دشمن کے مقابلے میں ان کو اور ثابت قدمی نصیب فرما، اور ان کے مقابلے میں دشمن کی طاقت کو پاش پاش فرما۔ اے اللہ ان کو آپس میں تقسیم فرما، آپس میں انہیں دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم ان کی طاقت کو انہی پہ اے اللہ انہی کی طرح واپس فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی، فحاشی اور بے دینی کو فروغ دے رہے، اے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك